بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رجب، شعبان اور رمضان میں عموماً لوگ اپنے اموال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اسی حوالے سے پھر زکوٰۃ کے جو متعلقات ہیں، جو اس کی فقہی تفصیلات ہیں، اس بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ میرے بھی احباب نے مجھ سے چند سوال پوچھے، کچھ کنفیوژنس تھی، اور ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے رابطہ کیا، تو مناسب میں نے یہ سمجھا کہ اس پر ایک چھوٹا سا ویلوگ کر لیا جائے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے اور اس کے نصاب کے حوالے سے عام فہم انداز میں کچھ باتیں کر لی جائیں۔ میری اس گفتگو کی اور اس کی بنیاد، اس ویلوگ کی بنیاد، وہ بنیادی طور پر دو کتابیں ہیں۔ ایک تو فقہ کی مشہور کتاب ہے، کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ، یہ عبد الرحمن الجزیری کی کتاب ہے، اور انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ ہر مسئلے پر چاروں فقہا کی آراء کو درج کیا ہے۔ دوسرا سورس جو اس وقت میرے سامنے ہے، وہ مجتہد عصر، عصر حاضر کے مشہور عالم دین سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رسائل و مسائل ہیں، اور اس کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے زکوٰۃ کے متعلق سوالات کے جوابات دیے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات پر کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کو نہایت خوش طبعی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ زکوٰۃ دیتے تو ہیں، لیکن اس کا پورا حساب کتاب نہیں رکھتے۔ یہ بالکل ایسی طرح ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو لیکن رکعتوں کا خیال نہ رکھے۔ 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو 5 پڑھ لے، اور 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو 3 رکعتیں پڑھ لے، تو دونوں صورتوں میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا زکوٰۃ اندازے سے نہیں دی جانی چاہیے، بلکہ اس کے لیے پورا حساب کرنا چاہیے، اپنے اموال کا جائزہ لینا چاہیے، پس انداز رقم کا جائزہ لینا چاہیے، کاروبار تجارت کا جائزہ لینا چاہیے، گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، اور پورا حساب کر کے پھر اس کے لیے دل کی آمادگی کے ساتھ یہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے لیے کیلنڈر بنا لیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک قمری سال وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ وہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس سے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اجر بھی 70 گنا ملے گا، اور اس میں کوئی برائی اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے رمضان کو اپنا کیلنڈر بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یکم رمضان سے لے کر اگلے سال کی 30 شعبان تک آپ کا کیلنڈر ہے، اور پھر آپ نے اپنے اموال کے حساب اس حوالے سے کرنا ہے۔ بعض لوگ وہ رجب کو اپنا کیلنڈر بناتے ہیں، رجب میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر ان کو یکم رجب سے لے کر اور 30 یا 29 جمادی الثانی اس تک کا کیلنڈر بنا لینا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر اپنے جو بیلنس ہے اور اپنی جو تجارت ہے اس کو انہیں دیکھنا چاہیے۔ کیلنڈر کی بات ہوگی، اس کے بعد آتا ہے نصاب۔ نصاب میں عموماً 2 چیزوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن اس شخص کو عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ آدمی پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح دیوانے پر، مفتون پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے، اور اس کے ساتھ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال، یہ بھی شرط ہے۔ اب اگر کسی کے پاس مکس چیزیں ہوں، یعنی اس کے پاس سونا بھی ہو اور چاندی بھی ہو، تو کیا کرے؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ ہر جنس کے لیے الگ الگ نصاب کو ہی وہ سامنے رکھے گا۔ سونے کے لیے وہ 7.5 تولے سونے کو ہی نصاب بنائے گا، اور چاندی کے لیے یا نقد رقم کے لیے بھی 52.5 تولے چاندی کو نصاب بنایا جائے گا۔ تو جس کے پاس سونا ہے وہ سونے کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، اور جس کے پاس چاندی ہے یا نقد پیسے ہیں یا انویسٹمنٹ ہے یا کاروبار ہے یا تجارت ہے، تو اس کو 52.5 تولے چاندی کے حساب سے یہ چیز دینی ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی آج کے حساب سے، آج کے جو میں نے 15 مارچ 2022 کا جو ریٹ لگایا ہے،
تو نیٹ کے مطابق یہ 1014 روپے فی تولہ بنتا ہے، اور یہ 52.5 تولے کے حساب سے کوئی 53,200 کچھ بنتے ہیں۔ تو آج کے حساب سے جس کے پاس کیش میں 53,000 سے زیادہ کی رقم موجود ہو، یا اس کی انویسٹمنٹ 53,000 سے زیادہ کی ہو، تو وہ گویا صاحب نصاب ہے اور اس پر اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی نصاب۔ دوسری چیز ہو گئی اس پر 1 سال کا گزرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ آپ کے پاس یکم رمضان کو فرض کیا 1 لاکھ روپے تھے، یا یکم رمضان کو آپ کے پاس فرض کیا کہ 8 تولے سونا تھا، تو اب اس پر 1 سال گزر گیا اور اگلے سال کا 30 شعبان آ گیا، وہ گزر گیا، تو اب آپ پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو اس کا 40واں حصہ ہے وہ مال کا بھی اور زیورات کا بھی، یا سونے کا یا چاندی کا، یعنی 2.5%، 2.5%، یہ آپ کو زکوٰۃ اس کی ادا کرنی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال کے بالکل آخر شروع میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے یا 10 لاکھ روپے تھے، اور ان سے آپ نے کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار کے نتیجے میں آپ کو 2 لاکھ منافع ہوا سال کے درمیان کسی وقت، اور سال کے آخر میں جب آپ نے بیلنس کلوز کیا تو آپ کے پاس جو کلوزنگ بیلنس تھا وہ 12 لاکھ یا 13 لاکھ یا 15 لاکھ تھا، تو اب آپ کو ان 15 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اگرچہ وہ منافع جو بعد میں درمیان میں کہیں آیا ہے اس پر سال مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ چونکہ اس اصل مال کا حصہ ہے تو اس لیے آپ کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، سال کے شروع میں یعنی یکم رمضان کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے اور وہ چلتے رہے اور وہ 15 لاکھ بن گیا، تو اس پر تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اس دوران کسی مہینے میں، مثلا شوال میں، یا مثلا محرم میں، یا کسی اور مہینے میں، ربیع الاول میں، آپ کے پاس کہیں اور سے بھی کوئی اماؤنٹ آ گئی، آپ کے پاس کہیں اور سے 10 لاکھ روپے آ گئے، وہ 10 لاکھ روپے ان کا حصہ نہیں تھے بلکہ وہ کسی اور سورس سے آئے ہیں، تو وہ اگر محرم میں آئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ پھر اگلے محرم میں ہی واجب ہوگی، اور ان کا شمار پھر یہاں پر نہیں ہوگا، اس کا حساب آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیز تھی جو کہ بعض اوقات کنفیوژن کا باعث بنتی ہے۔ زیورات کے حوالے سے عموماً فقہا کے ہاں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ زیورات جو خواتین استعمال کرتی ہیں، یعنی وہ کڑے یا وہ چوڑیاں جو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، یا کانوں کے جو زیور ہیں، یا اور جو زیورات ہیں جو وہ مستقل استعمال کر رہی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو رکھا ہوا ہے ان پر زکوٰۃ ہے۔ یہ فقہا کی ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سونے کے ہر قسم کے زیورات، چاہے وہ پہنے ہوئے ہوں یا ان کو رکھا ہوا ہو، ان پر زکوٰۃ ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اور ان کی پاس ایک بچی تھی، اور اس بچی نے ایک کنگن پہنا ہوا تھا سونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیا تم نے اس پر زکوٰۃ دے دی ہے؟ تو گویا پہنے ہوئے زیور پر بھی زکوٰۃ یہ واجب ہے۔ تو صحیح موقف یہ ہے کہ زیورات چاہے وہ سونے کے ہیں یا چاندی کے ہیں، چاہے وہ پہننے والے ہیں یا ان کو رکھا ہوا ہے، ہر حال میں اس پر ہر سال زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ زکوٰۃ وہ دے گا جس کی ملکیت ہے۔ اگر وہ خاتون کی ملکیت ہے تو وہ زکوٰۃ دیں گی، اگر وہ مرد کی ملکیت ہے تو وہ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر مثلا ایک خاتون ہے، ان کے پاس زیورات تو ہیں لیکن ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو پھر انہیں ان زیورات کو بیچ کر اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یعنی یہ کوئی ہیلا یا کوئی یہ عذر نہیں ہے کہ چونکہ ان کا سورس آف انکم نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ معاف ہوگی، نہیں، ان کے ملکیت میں یہ زیورات کا ہونا یہ اس بات کا وجوب ہے کہ ان کو اب اس پر زکوٰۃ دینی ہے، چاہے ان کی اس کے علاوہ کوئی انکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ انکم ہے اور اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے علاوہ ان کی کوئی انکم نہیں ہے تو پھر اس کو اگر بیچنا پڑے گا یا توڑنا پڑے گا، تو توڑ کر بھی
उनको इसकी ज़कात अदा करनी है, वरना गुनाहगार होंगे। इसी तरह जो लोग तिजारत करते हैं, जिनकी शॉप्स हैं या जो कारोबार करते हैं, तो उनको भी अपना कैलेंडर इसी तरह बनाना चाहिए, और साल के आखिर में जो उनका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उनके पास जो माल तिजारत पड़ा हुआ है उस पर ज़कात है, और वो भी 2.5% है। यानी किसी शख्स की कपड़े की दुकान है और उसने भी साल के शुरू में उसमें माल डलवा लिया है, और साल के आखिर में उसके पास फर्ज किया कि उसकी दुकान में 1 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है, तो इस 1 करोड़ के माल तिजारत पर उसे 2.5% ज़कात अदा करनी है। ये उसके लिए ज़रूरी है, इसका हिसाब उसे लगाना चाहिए। और आजकल ये बहुत आसान है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद होते हैं कि आपको उसमें आसानी से पता चल जाता है कि आपके पास इस वक्त कितना माल तिजारत मौजूद है। तो माल तिजारत पर ज़कात अलग है, और अगर आपने साल भर में इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट की है, या जो आपकी प्रॉफिट्स हैं, उन पर ज़कात आपको अलग देनी होगी। इसी तरह अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, आपने कहीं और बैंक में पैसे जमा कराए हुए हैं, तो उन पर भी क्लोजिंग ईयर पर और साल के अख्ताम पर जो आपका अपना कैलेंडर होगा, उसका आपको हिसाब करके उस पर ज़कात अदा करनी चाहिए। और अगर ये आप ज़कात अदा करेंगे तो आपका जो यानी फरीज़ा है वो अदा होगा, और अगर आप ये ज़कात अदा नहीं करेंगे तो फिर आपका ये फरीज़ा अदा नहीं होगा। यही हाल फैक्ट्रीज़ का भी है। फैक्ट्रीज़ में जितनी प्रोडक्शन हो रही है, वो प्रोडक्शन साल के आखिर में जो उसकी सूरत हाल है, तो उसी को एवरेज माना जाएगा, और उसी पर उनको ज़कात अदा करनी है। तो ज़कात प्रोडक्शन पर भी है, ज़कात माल तिजारत पर भी है, ज़कात इन्वेस्टमेंट पर भी है, ज़कात आपके प्रॉफिट पर भी है, और ज़कात घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के ज़ेवरात पर भी है। लेकिन रिहायशी घर पर, आपका आप जिस घर में रह रहे हैं उस पर कोई ज़कात नहीं है। आप जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जो सवारी इस्तेमाल करते हैं, उन पर ज़कात नहीं है। और आपके यहाँ अगर कोई हीरे जवाहरात हैं, तो उन पर भी ज़कात नहीं है। तो उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर वो बात आ गई होगी जो मैं समझाना चाहता था। अगर कोई मज़ीद इसमें सवाल हो, तो हमारा नंबर इसमें आ जाएगा स्क्रीन पर, आप उस पर दोबारा सवाल कर सकते हैं, और उसको इंशाल्लाह उस पर दोबारा अगर बात करने की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया।